آج کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا. بہت متاثر ہوا آپ کا کام دیکھ کر. اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کو جب میں نے جوائن کیا تو اس بیس پر جوائن کیا. میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ کر رہا تھا. الفت رسول صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے. میں رمادہ ہوٹل بنا رہا تھا. دونوں نے کہا صاحب آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو ہمارا بھی ایک ادارہ ہے. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں یہ بات رکھوں گا, پھر میں آپ کو بلاؤں گا, پھر آپ سے میں بات کرتا ہوں. تو میں ان کو بتائے بغیر ان کے ادارے میں وزٹس کے لیے گیا, اور جب میں نے جا کر وہاں پر دیکھا کہ اللہ ان سے اتنا بڑا کام لے رہے ہیں, اتنا بڑا کام لے رہے ہیں, اور شفافیت کا جو عالم ہے یہ ماشاءاللہ نیپال پور کی ایک بڑی ذمہ دار فیملی سے تعلق ہے. اور میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ تعارف ان کو شاید اچھا نہیں لگتا لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے, چونکہ میرے یہاں پر نامور فنکار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فلم سٹار الفت رسول جویا صاحب ہیں. ماضی میں ان کی ایک فلم انڈسٹری میں لاٹری لگی, میں تو اس کو لاٹری کہتا ہوں. اسماعیل شاہ صاحب ہمارے ایک ہیرو ہوتے تھے, ان کا اچانک جوانی میں انتقال ہو گیا کہ ان کی بہت ساری فلمیں ادھوری رہ گئیں. یہ اس وقت ایز اے اینکر وہاں پر پی ٹی وی پہ سروسز دے رہے تھے. تو ایک پروڈیوسر نے ان کو دیکھا تو ان کی بڑی شباہت تھی اسماعیل شاہ کے ساتھ. اس نے کہا یار ایک ہم پہ مہربانی کرو, اسماعیل شاہ کی وفات کی وجہ سے ہماری بہت ساری فلمیں ادھوری پڑی ہوئی ہیں, ہم پروڈیوسرز کے کروڑوں روپے ڈوبے ہوئے ہیں, اگر تم کو فلمیں کمپلیٹ کروا دو تو تمہارا تمام پروڈیوسرز پر احسان ہوگا. لوگ چھوٹے چھوٹے کریکٹرز کے لیے بھی شاید زندگی بھر ترستے ہیں, یہ ڈائریکٹ فلموں میں یہ ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جو خوبصورت بات کہنا چاہتا ہوں روہی صاحب آپ کے لیے بھی, کہ جب یہ نیپال پور والدہ سے ملنے کے لیے گئے تو والدہ کے بڑے فرما بردار تھے. یاد رکھیے خواتین و حضرات, میں نے زندگی میں جن لوگوں کو بہت پلتے پلتے دیکھا ہے, بہت عزت پاتے دیکھا, بہت تکریم پاتے دیکھا ہے, ان میں سے اکثریت وہ ان لوگوں کی تھی جو اپنے ماں کے فرما بردار تھے. یہ جب اپنی والدہ کو ملنے کے لیے گئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ماں جی فرمائیے. انہوں نے کہا بیٹا مجھے تمہارا یہ فلم انڈسٹری میں رہنا پسند نہیں ہے, میں چاہتی ہوں کہ تم یہ فلم انڈسٹری چھوڑ دو. جس وقت یہ اپنے فلمی کیریئر کی پیک میں تھے اس وقت انہوں نے ماں کے حکم پر فلمی دنیا کو خیر بات کہا. جن پروڈیوسرز کے ایڈوانس لیے ہوئے تھے فلموں کے, ان کے ایڈوانسز بھی واپس کیے. پھر اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ آج پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں فری ڈائلسس سینٹرز ان غریب لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, جو ڈائلسس جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوں. خواتین حضرات, کوئی کڈنی پیشنٹ اگر ڈائلسس پر چلا جائے تو اس کو 8 سے 10 ڈائلسس ہر مہینے کروانے پڑتے ہیں, وہ سروائیو نہیں کر سکتا. 8 سے 10 ڈائلسس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 60 سے 70 ہزار روپیہ ہر مہینے چاہیے ہوتا ہے, جو شاید کسی بڑے ویل ٹو ڈو آدمی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کے لیے وہ تمام فری ڈائلسس سینٹرز بہت بڑی نعمت ہیں. اللہ الفت رسول جویا صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. ان کی بڑی نادر شخصیت جنہوں نے ان کی تربیت کی, ظفر شریف جویا صاحب یہاں تشریف فرما ہے. پاکستان MNA کے ابھی الیکشن لڑے اور پاکستان میں نام پر پاکستان کے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں. اللہ ان کی بھی زندگی میں برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت الفت رسول جویا صاحب کی تربیت کی. ہماری بہن یہاں شگفتہ فیصل بیٹھی ہیں MPA صاحبہ. یہ پورا گھرانہ ہی اللہ کی بندوں کی خدمت پر معمور ہے. اللہ آپ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. میرے یہاں پر بہت سارے خوبصورت چہرے فنکار بیٹھے ہیں. میں ضرور چاہوں گا کہ وہ مختصر سے وقت کے لیے بے شک تشریف لائیں. یہ شہر کے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, اور آپ اتنی دور سے جو محبتوں کا پیغام ان کے لیے لے کر آئیں وہ پیغام سننا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے خوبصورت فنکاروں کو, یہاں میرے دل کے بہت قریب راشد محمود صاحب بیٹھے جو پاکستان کا ایک بڑا نام ہے. یہ آرٹ کی یونیورسٹی ہے ایک, الحمدللہ اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے. یہاں پر پاکستان کے سینئر کرکٹر یہاں پر منظور الہی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی بیسٹ نیشن کے چیف آرگنائزر ہیں. یہ ان کا ایک اعزاز ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ پاکستان کا میچ ہوا
تو یہ وہ کھلاڑی تھا، وہ کرکٹر تھا جس نے 6 گیندوں پہ 6 چھکے مار کے پاکستان کو فتح سے کرا۔ آپ چیف آرگنائزر ہیں ایس نیشن آرگنائزیشن کے، یہاں پہ اظہر رنگیلا بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواتین حضرات، فن کی دنیا میں یقیناً کوئی کسی سے انسپائر بھی ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں آتا ہے، پھر وہ اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ فلم سٹار رنگیلا ایک بڑا نام تھا، یہ ان سے انسپائر تھے اور پھر ان کو اپنا استاد بھی مانتے تھے، لیکن فن کے ساتھ ان کی محبتیں اور ان کی وابستگی کا یہ عالم کہ ایک وقت آیا کہ رنگیلا صاحب کی پہچان اظہر رنگیلا بن گیا۔ بہت سارے آپ نے پروگرامز میں ان کو دیکھا ہوگا، ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں، بہت ساری فلموں میں، بہت سارے ڈراموں میں دیکھا۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ وہ بھی کچھ دیر کے لیے تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ اشرف خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تمام فلم انڈسٹری کے جتنے بھی ہیروز ہیں ان کو اپنا پیارا اور اپنا سمجھتے ہیں، یہ ان کی شخصیت کا اعزاز ہے۔ اچھی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور نیر اعجاز صاحب تو یہاں بہت سارے لوگ ان کے فین بھی مجھے نظر آئے۔ اللہ آپ کی بھی عمر دراز فرمائے، اور آپ نے یہ جو قافلے کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ محبتیں شیئر کرنے کے لیے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں اس سے پہلے کہ اپنے فنکاروں کو دعوت دوں یہاں پر، یہ جو آج کی تقریب ہوئی، یہ اہتمام کیا گیا راشن کا، ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے، اصل عزت وہ ہے جو اللہ وہاں پر عطا فرمائے گا۔ جس کی وہاں پر عزت رہے گی اصل میں وہ عزت والا ہے۔ کہتے چڑھتی رہی مزار پہ چادریں بے شمار، چڑھتی رہی مزار پہ چادریں بے شمار، باہر جو فقیر تھا سردی سے مر گیا، اور روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، الزام غریب شہر کے بچوں پہ لگ گیا، اور چہرہ بتا رہا ہے کہ بھوک سے مرا ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ بھوک سے مرا ہے، اور حاکم یہ کہہ رہے ہیں کچھ کھا کے لگے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں زندگی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی زندگی ضروری نہیں ہوتی، زندگی میں ایک دن کو ایسا کام کر جو کہ تم لوگوں کے دنوں میں 100 سال تک زندہ رہو۔ اللہ آپ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔